نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سامعین، اگر آپ یہ آڈیو محبت کے ساتھ سنیں گے، غور و فکر کے ساتھ، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ پاک کی وہ لٹکائی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا مومن کے ہاتھ میں۔ گویا جب قرآن تیرے ہاتھ میں تو تیرا ہاتھ رب کے ہاتھ میں۔ آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب قرآن مجید میں مل جائیں گے، اور کوئی سوال ایسا ہے ہی نہیں جس کا جواب قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ تو چند سوال ہے جو میں نے اپنے رب سے کیے اور میرے رب نے مجھے جواب دیا۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، میں نے کہا تیرے سوا کوئی اور بھی میرا آقا معبود برحق ہو سکتا ہے؟ کیا تیرے سوا اور بھی میرا کوئی رب ہو سکتا ہے؟ جواب ملا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، خوب اچھی طرح سن لو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کس پر بھروسہ کروں دنیا میں؟ جواب ملا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے خوشیاں کیسے ملے گی؟ جواب ملا، انا عند ظنی عبدی بی، اپنے رب سے اچھے گمان رکھو، اچھی امیدیں رکھو، تم جیسا گمان رکھتے ہو ویسے ہی میں معاملہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا جب میں بیمار ہو جاؤں، تکلیف بہت بڑھ جائے تو میں کیا کروں، میں کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ جواب ملا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس تو کہہ دے اے میرے رب مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ چڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میں نے کہا میرا اللہ کیا ہے؟ جواب ملا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو نور ہے زمینوں اور آسمان کا۔ میں نے کہا میرے رب کیا تو اپنے بندے کو عذاب دے گا؟ جواب ملا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی ہے میں تجھے عذاب دوں؟ میں کیوں تجھے عذاب دوں گا اگر تو شکر گزاری کرے اور ایمان لے آئے۔ میں نے کہا نبی کی امت فرقوں میں بٹ چکی ہے، میں کس مسلک میں جاؤں؟ میرا کیا مسلک ہے؟ میرا کون سا فرقہ ہے؟ جواب ملا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ میں نے کہا میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ جواب ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب غور سے سنو، دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی سے ملا کرتا ہے، دل آباد اللہ کی محبت سے ہوا کرتی ہیں۔ میں نے کہا میرے بگڑے کام کب بنیں گے؟ جواب ملا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ تو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں۔ اس نے جواب دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں نے کہا میں دنیا کے معاملے میں بہت پریشان ہوں۔ جواب ملا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دو۔ میں نے کہا مجھے دشمنوں سے ڈر لگتا ہے یا رب۔ جواب ملا، ربی انی مغلوب فانتصر، تو کہہ دے میرے رب میں کمزور ہوں تو میری مدد کو آ جا۔ میں نے کہا مجھے تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، میرے رب میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ جواب ملا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اسے جنت کے 2 باغات ملیں گے۔ میں نے کہا میں اولاد کے معاملے میں پریشان ہوں۔ جواب ملا،
انما اموالکم و اولادکم فتنہ ربی حب لی من الصالحین، تیرے مال اور تیری اولاد تیرے لیے آزمائش کا سامان ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، تو کہہ دے اللہ مجھے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ میں نے کہا دنیا میں اتنی مشکلیں کیوں ہیں؟ جواب ملا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے اور ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ میں نے کہا مجھ پہ رحمتوں کی بارش ہو جائے، تیری بھرپور رحمت میں ڈوب جاؤں، میں کون سا وظیفہ کروں، میں کیا پڑھوں کہ مجھ پہ رحمتوں کا نزول ہو؟ جواب ملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک میں رب ہو کر میں خود اور میرے فرشتے بھی نبی پاک کی شان میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی درود شریف پڑھا کرو۔ میں نے کہا اتنی تکالیف کیوں ملتی ہے، اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں انسان پر؟ جواب ملا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بس جو بھی تکلیف تجھے ملتی ہے وہ تیرے ہاتھ کی کمائی سے ملتی ہے، مکافات عمل ہے، تم جو بوتے ہو وہ کاٹ لیتے ہو۔ میں نے کہا کہ آخر انسان کو اللہ آپ نے کیوں پیدا کیا؟ جواب ملا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسان اور جنوں کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا کیا تو میری توبہ قبول کرتا ہے؟ جواب ملا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک توبہ قبول کرنے والا ہو اور رحم کرنے والا ہو، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ میری تو با کثرت عادت ہے توبہ قبول کرنے کی۔ میں نے کہا جب دنیا میں مصیبتیں آئے تو میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں نے کہا دنیا میں کون سا کام کثرت سے کروں؟ جواب ملا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ میں نے کہا آپ انسانوں پہ اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنی محبت کرتی ہیں، کیا انسان بھی آپ کی قدر کرتا ہے؟ میرے اللہ کیا انسان آپ کی قدر کرتا ہے؟ جواب ملا وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں قدر کی اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ میں نے کہا کہ میری نعمتیں کیسے بڑھے گی؟ میں اگر تیرا شکر کروں تو مجھے کیا دے گا؟ جواب ملا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا، میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ میں نے کہا مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ جواب ملا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف تیرے رب کی ہے جو جلال والا اور عظمت والا ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا؟ کیا آپ ایک ایک چیز کا حساب لیں گے؟ جواب ملا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ بس ذرہ برابر نیکی بھی ہوگی تو اللہ اسے دیکھ لے گا، وہ سب جانتا ہے ذرہ برابر نیکی کو بھی اور ذرہ برابر برائی کو بھی۔ میں نے کہا یا اللہ کیا تیرے فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں؟ وہ کیا ہماری نگرانی کرتے ہیں؟ جواب ملا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم پر نگرار مقرر کیے گئے ہیں، کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں وہ جانتے جو کچھ تم کرتے ہو، وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ سب کو ہدایت کیوں نہیں دیتے؟ جواب ملا
فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس وہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ میں نے کہا کیا ہمارے ہاتھ پاؤں سے بھی حساب لیا جائے گا؟ کیا ہمارے وجود کا بھی حساب ہوگا؟ جواب ملا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کیا کرتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے اور ان کے پاؤں ان کی گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ میں نے کہا جب میں مانگتا ہوں تجھ سے کچھ بھی مانگتا ہوں، جب تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو کیا تو میری سنتا ہے اور مجھے دے دیتا ہے؟ جواب ملا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میں دے دیتا ہوں ہر وہ چیز جو تم مجھ سے مانگتا ہے، اگر تو گننا شروع کر دے میری نعمتوں کو تو گن بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا وہ کون سا عمل ہے جس پر بخشش نہیں ہوتی؟ جواب ملا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے۔ میں نے کہا مجھے رزق کی تنگی سے ڈر لگتا ہے۔ جواب ملا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین پہ جتنے جاندار ہیں ان سب کا رازق اللہ ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ میں نے کہا میں تیرے سے کیسے مدد طلب کروں؟ جواب ملا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ میں نے کہا میری تکلیفوں کو کون دور کرے گا؟ جواب ملا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جن لوگوں کو آپ ہدایت دیتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے میرے اللہ؟ جواب ملا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ پس جن کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور میں نے کہا جن لوگوں کو آپ گمراہ کرتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ جواب ملا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جسے آپ پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ جواب ملا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ جس کے لیے آپ رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں پھر کوئی بند کر سکتا ہے؟ جواب ملا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اور اللہ جس کے لیے کھول دیتا ہے اپنی رحمت کا دروازہ پھر اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے بند کر دے اور رحمتوں کے دروازے پھر اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کے لیے ایک مرتبہ کھول دیتے ہیں اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے، خوشیوں کے، کامیابی کے، ترقی کے، شفا کے دروازے پھر کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جب میں کمزور پڑ جاؤں اور بیکار ہو جاؤں، میری اولاد مجھے سنبھال نہیں پائے گی، میں بڑھاپے میں چلا جاؤں اور میں سب پر بوجھ بن جاؤں، پھر میں کیا کروں میرے اللہ؟ جواب ملا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، اپنے رب کے پاس واپس ہو جا، وہ تجھ سے راضی ہو گیا تو اس سے راضی ہو جا، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو، پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔